نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا 12واں مذاکرہ ہے۔ جنازے کی ادائیگی کے حوالے سے کہ نماز جنازہ میں صفوں کی ترتیب کیا ہوگی، اور اسی طرح نماز جنازہ کے دیگر جو متفرق مسائل ہیں، تو اس میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اجتماعی نماز جنازہ میں سب سے پہلے بڑوں کی دعا اور پھر بچوں کی دعا پڑھی جائے گی۔ یعنی کسی جگہ میں اگر خدا نخواستہ کوئی کسی قدرتی آفت کی وجہ سے بہت ساری اموات ہو گئیں اور ایک ساتھ مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا جنازہ ایک ہی مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں پہلے بڑوں کی جو دعا ہے تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور پھر اس کے بعد جو بچوں کی دعا ہے اسی تکبیر میں بچوں کی دعا پڑھی جائے گی، اور آخر میں پھر چھوٹی تکبیر اور اس کے بعد سلام ہوگا۔ جنازے کی امامت پر صرف نماز جنازہ پڑھا کر اس پر اجرت لینا یہ حرام ہے، اور اسی طرح تکرار نماز جنازہ کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، ایک تو غائبانہ نمازیں کا بڑا رواج ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ عام طور پہ غائبانہ نماز جنازہ مختلف شہروں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی شرعی طور پہ احناف کے ہاں درست نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر تکرار ثابت نہیں ہے۔ اگر ولی نے پہلی جنازہ پڑھائی یا ولی خود پہلی مرتبہ جنازے کی نماز کے اندر شریک تھا، تو اب اس نماز جنازہ کی جو تکرار ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ولی کے علاوہ کسی اور نے پہلی بار نماز جنازہ پڑھائی اور پھر دوبارہ کسی اور جگہ پہ یا اسی مقام پہ ولی دوبارہ پڑھا رہا ہے، تو اس صورت میں ولی کے لیے اجازت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر پڑھائی گئی ہے یا وہ خود اس میں شامل نہیں تھا، تو پھر دوبارہ تکرار نماز جنازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ پہلی جماعت میں شریک تھے وہ دوسرے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جنازے میں جماعت شرط نہیں ہے، ایک شخص بھی پڑھ لے تو کافی ہے، اور اگر خدا نخواستہ جنازہ الٹا رکھا گیا تو تب بھی نماز جنازہ درست ہے۔ الٹے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ جو جنازہ رکھا جاتا ہے تو اس کا سر ہمارے ہاں، چونکہ ہمارا قبلہ وہ مغرب میں ہے، تو سر شمال کی جانب ہوتا ہے اور اس کے پاؤں جنوب کی طرف ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ سر جنوب کی طرف اور پاؤں شمال کی طرف ہو گئے تو تب بھی نماز جنازہ درست ہے۔ بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا درست نہیں ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہے تو عذر کی وجہ سے کوئی شخص بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اور بوقت ضرورت، بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے امام اگر بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھائے تو بھی درست ہے۔ جنازے کی مشروعیت کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مشروع ہوا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھایا گیا جس طرح آج کل ہمارے ہاں جنازے پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اس کی مشروعیت ہوئی۔ اور حاکم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جنازہ مشروع ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ وہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ اب جنازے کے دیگر جو مسائل ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ جنازے جمع ہوں تو ہر ایک پر جدا نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر ہر ایک کی جدا نماز پڑھے تو پھر اس میں دیکھنا چاہیے ان میں سے جو سب سے زیادہ نیک اور متقی ہے اس کا جنازہ پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور اگر سب کا جنازہ اکٹھا یعنی پڑھا جا رہا ہے تو اس کے پڑھنے کی پھر تین طریقے ہیں، تین صورتیں ہیں کہ یہ جو میت ہیں، بہت سارے جو مردے ہیں، تو ان کی نعشوں کو کس ترتیب سے رکھا جائے گا، تو اس کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے جس طرح نمازیوں کی صف ہوتی ہے اسی طرح صف بنائی جائے،
اور امام اس میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جو ان میں سب سے افضل ہے. یعنی یہ جتنے بھی مردے ہیں تو ان سب کو شمال سے جنوباً اس طرح رکھا جائے کہ سر شمال کی جانب، پاؤں سر شمال کی جانب اور اس کے پاؤں وہ جنوب کی طرف ہوں. پہلا مردہ، اس کے بعد دوسرا مردہ اس کے پاؤں کے ساتھ ملا کے، پھر تیسرا اس کے پاؤں کے ساتھ. تو اس طرح ایک لائن بنا دی جائے تمام ان مردوں کی، اور امام جو ہے وہ ان کے درمیان میں یا پہلے میت کے پاس یا ان میں جو سب سے افضل ہو تو وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور اس طریقے سے نماز پڑھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب جنازوں کو قبلے کی چوڑائی میں ایک دوسرے کے پہلو میں برابر رکھا جائے. اس طریقے سے رکھا جائے کہ پہلا جو جنازہ ہے وہ امام صاحب کے سامنے ہے، اور پھر دوسرا جنازہ اس سے قبلے کی طرف، تیسرا اس سے قبلے کی طرف، چوتھا اس سے قبلے کی طرف. یہ سب اس طریقے سے رکھے جائیں کہ سب کا جو سینہ ہے وہ امام کے مقابل ہو. اس طریقے سے اگر پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے. اور اس صورت میں جب اس طرح رکھا جائے گا جنازوں کو تو اس میں پھر ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے امام کے قریب جو مردوں کے جنازے ہیں وہ ہوں گے، پھر اگر ان میں لڑکے ہیں تو لڑکے، اگر بالغہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جو نعشیں ہیں ان کا جنازہ وہ رکھا جائے گا، اور پھر سب سے آخر میں یعنی قبلے کی جانب جو نابالغ لڑکیاں ہیں تو ان کا جنازہ رکھا جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک میت کو دوسرے میت کے پہلو میں قبلے کے عرض میں یعنی اس طرح رکھا جائے کہ دوسرے کا سر وہ پہلے کے کندھے کے برابر ہو. جو امام صاحب کے قریب جو پہلا جنازہ ہے تو اس کو رکھا گیا، اب اس کے کندھے کے برابر قبلے کی طرف دوسرا جنازہ رکھا گیا، یعنی دوسرے جو جنازہ ہے، دوسری جو نعش ہے، میت ہے، اس کا سر وہ پہلے کے کندھے کے برابر ہو. اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ دوسرے کے کندھے کے برابر اس کا سر ہو، چوتھا جو ہے اس کا تیسرے کے کندھے کے برابر. اس طریقے سے ان کو رکھا جائے. تو یہ تینوں طریقے جو ہیں یہ درست ہیں، اور تینوں طریقوں میں جس طرح بھی جنازہ ادا کر لیا گیا جنازہ درست ہے. البتہ ان میں سے دوسری صورت وہ سب سے بہتر ہے، یعنی جو سب سے پہلے امام صاحب کے سامنے جو میت پڑی ہوئی ہے اس کے قبلے کی طرف دوسری، تیسری، چوتھی، اس ترتیب سے کہ سب سے پہلے مردوں کے جنازے، اس کے بعد بچوں کے جنازے، پھر عورتوں کے جنازے، اور پھر نابالغ جو لڑکیاں ہیں ان کے جنازے. اگر یہ سب جنازے ایک جنس کے ہوں، مثلا سب بالغ مرد ہوں یا سب بالغ عورتیں ہوں، تو جو ان میں سب سے افضل اور نیک ہے وہ امام کے قریب ہو، پھر اس کے بعد کم فضیلت والا، اور اگر فضیلت میں سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اس کو امام کے قریب ہونا چاہیے. یہ یعنی بہتر یا مستحب بات ہے. باقی جس طرح بھی انہوں نے رکھا اور جنازہ پڑھ لیا تو جنازہ درست ہے. اور اگر جنازہ یعنی مختلف جنس کے ہیں تو اس میں پھر سب سے پہلے امام کے قریب بالغ مرد، پھر نابالغ لڑکے، پھر اگر ان میں کوئی خنثی بھی ہیں، ہیجڑے بھی ہیں تو وہ، اور پھر بالغ عورتیں، اور پھر اس کے بعد بالغ لڑکیاں، وہ یعنی قبلے کی طرف آخر میں ہوں گی. اور دفن کی جو ترتیب ہے وہ اس کے برعکس ہوگی. یہ تو امام صاحب کے قریب سب سے پہلے مرد، پھر اس کے بعد بچے، پھر ہیجڑے، اور پھر عورتیں، اور پھر بچیاں. لیکن دفن میں جو اس کی ترتیب ہوگی وہ برعکس ہوگی. یعنی اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ایک قبر کے اندر کئی مردوں کو دفن کرنا پڑا تو اس میں افضل شخص جو ہے وہ قبلے کی قریب رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس سے کم درجے والا. جنازے میں سب سے افضل امام کے قریب ہوگا، اور دفن میں سب سے جو افضل ہوگا وہ قبلے کی جانب ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ یعنی قبلے سے دوسری طرف یعنی مشرق کی طرف ہوں گے.